پہلے عالیہ صاحبہ آپ بتائیے کہ حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بدتمیزی کا کلچر عروج پہ ہے، دشنام ترازی کا کلچر عروج پہ ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیں، آپ کے گھر پر بات آئے گی، آپ خاموش رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ میرے گھر پر بات آئے گی، میری بیٹیوں، میری ماں، میری بہن پر، میں کبھی خاموش نہیں رہوں گی۔ آج میں خود خاتون ہیں، سب سے بڑی علم بردار لبرل سب کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، میں یہ جس کے اوپر سارا کچھ شروع ہوا۔ اب تو ہمیں کہا جاتے ہیں نا ہم نے فساد کریٹ کیا۔ مجھے بتا دیں انہوں نے کس کے بارے میں لکھا ہے، میرے تو ساتھ بیٹھی ہیں نا، مجھے بتا دیں یہ کون سے کالے بکرے سرے دار چڑھیں گے یا کبوتروں کا خون؟ شاید ہم نے غلط ازمپشن کیا۔ آج تو موقع ہے، آج عوام کے سامنے یہ بتائیں کہ کیا تھا اس کالم کے لکھنے کے پیچھے، کون سا ایسا نظریہ تھا ان کا۔ پھر یہ مطلب میں ایک ایک ٹویٹ، ایک ایک چیز لے کر آئی ہوں۔ 2018 ہماری پارٹی آئی ہے، خان صاحب جا رہے ہیں، خان صاحب آ رہے ہیں۔ آج پی ٹی آئی گئی، رات کو لگتا ہے یہ لوگ اپنے پروگرام میں پی ٹی آئی کو دفن کر کے سوتے ہیں، کیا کریں، صبح پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں۔ مرکز کے علاوہ بزدار صاحب کی حکومت جاری ہے، فلانا نیا سی ایم آ رہا ہے، یہ سب یہ ان کے پروگرامز کے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں ساتھ دے کر جاؤں گی۔ ان کے کالمز میں جس طرح کی بات کی جاتی ہے اور اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب میں کچھ تو چیزیں، اور میں خود ظاہر ہے معیشت کی ایک چھوٹی ادنا سی اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہ انہوں نے دو باتیں رضا باقر صاحب نے معیشت پہ نہیں کی۔ میں نے ماشاءاللہ دیکھیں، عوام کو پتہ ہونا چاہیے آج صحافت کا فرق، ایک بانڈ ہم چاہتے ہیں۔ صحافی، اتنے بڑے بڑے صحافی، ہم کالم پڑھا کرتے تھے، آپ کے کالم پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بار بار ہماری حکومت کو کن القابات سے نوازا جاتا ہے۔ آپ اپنے کالم میں کہتی ہیں کو کریں، گرائیں ان کی حکومت کو۔ قومی حکومت کی بات کس نے کی تھی؟ آپ مجھے بتا دیں، شہباز شریف صاحب نے کی تھی۔ یہ ساری باتیں جو آسماء بی بی نے لکھی ہیں اپنے کالم کے اندر، کچھ دن پہلے وہ یہ کھڑی مریم بی بی کر رہی تھی۔ اب ہم کیسے ان ساری چیزوں کے بعد جرنلزم، میرے سے آپ کو لاکھ اختلاف ہو، آج ابھی آپ نے یہ کہا ہے نا، میں آج یہاں ایز اے پولیٹیشین بیٹھی ہوں، یہاں پر کوئی عورت نہیں بیٹھی، میں کوئی عورت کارڈ نہیں کھیلوں گی۔ ریزن یہ ہے، پولیٹیشین مرد ہو سکتا ہے، عورت ہو سکتا ہے۔ عالیہ حمزہ ایک چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ عالیہ بھی ہم جرنلسٹ ہیں، میں نے بھی بہت ساری چیزیں ایسی لکھی ہوں گی جو اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی غلطی، اس کی ایک اوپینین ہے، غلط ہے، تو اس کا یہ کیا جواز مل جاتا ہے کہ اس کے جواب میں ان کو گالی دی جائے اور ان کی ذات کو اٹیک کیا جائے؟ ہم تو سیدھی سی بات کر رہے ہیں، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ خود خاتون ہیں، آپ نے جو لکھا ہے آپ اس کی ایکسپلینیشن دے دیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے ہم نے کوئی چیز غلط ازیوم کی ہے نا، ہم نے غلط ازیوم کیا، ان کے پاس ذرا ان سے ایکسپلینیشن لے لیں، آپ کی اجازت ہے؟ جی آسماء، یہ تو آپ نے بڑی زیادتیاں کی۔ جی بڑا، میں تو بڑی خوش ہوئی ہوں، اتنے کم از کم انہوں نے میرے کالم پڑھ لیے سارے۔ اور آپ نے، میں یہ کاپی آپ کو ایک دیتی ہوں، ثنا تو یہاں ہے نہیں، اس کی کاپی میں اپنے پاس رکھتی ہوں، اور آپ کو بھی میں ایک کاپی دیتی ہوں اس پیراگراف کو لے کے، باقی بھی اس کو پڑھیں آپ۔ یہ میں ساتھ لے کر آپ کو تو انہوں نے ایک مستند صحافی بھی قرار دیا ہے نا، صحافی صاحب آپ کو مستند صحافی قرار دیا۔ آپ سب ہوں گے، آپ اس کالم کو پڑھ لیں، میں ایک سیکنڈ، آپ اس کالم کو پڑھ لیں۔ اس کالم کے اندر اگر کہیں بھی میں نے، کیونکہ انہوں نے جو مجھ پہ پریس کانفرنس کی ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ جو میرے لیے بہت قابل احترام ہے، انہوں نے الزام لگایا کہ میں نے ان کو ان کے اوپر بات کی ہے، خاتون اول کے اوپر میں نے کیچڑ اچھالا ہے، میں نے ان کی ذاتیات کو نشانہ بنایا ہے۔ اس پورے کالم میں مجھے بتا دے کہیں پہ اگر میں نے ان کا نام لکھا ہے، آپ پڑھیں ذرا۔ ٹھیک، میں نے پڑھ لیا ہے۔ میں یہ لکھ رہی ہوں کہ اب کالے بکرے سرے دار چڑھیں یا کبوتروں کا خون بہایا جائے، پتلیاں لٹکائی جائیں یا سوئیاں چبھ ہوئی جائیں، معیشت یوں سنبھلنے والی نہیں، جبکہ معیشت کے تقاضے تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اگلا جملہ بھی ہے کہ سیاسی چال جو ہے وہ زیادہ، ستاروں کی حال سے سیاسی چال زیادہ اہم ہوگی۔ مجھے آپ بتائیے، اب میں آپ کو منصف کرتی ہوں، اس میں میں نے بشرا بی بی صاحبہ کا کہاں خاتون اول کا ذکر کیا ہے، میں نے کس کو ٹارگٹ کیا ہے، کہاں ہے، آپ مجھے خود بتائیں۔ لیکن جب آپ نے عنوان بڑے گھر کا رکھ دیا ہے تو اس سے کہانی بڑے گھر کی، اور اس کے بعد آپ شروع کریں نا، اس کے بعد کہ طاقت کی، میں پورا سنا دیتی ہوں پھر، کیونکہ دیکھیے پھر آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو کوئی چیز نہیں جانی چاہیے۔ طاقت کے کھیل میں لڑائی کے اصول طے کیے جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ کس وقت پر کس رنگ میں کون سے پہلوان اترے ہیں۔ نہیں، اچھا نہیں، میں آپ کو اب دیکھیے نا، اب یہ میں تو
सिविल मिलिट्री तनाज़े के अंदर ये मामला जो हैं ये बात हुई है। मुझे आप सिर्फ अभी ये जवाब दे दें, मैं मईशत को भी लेके आई हूँ इसके अंदर, पॉलिटिकल चीज़ों को भी लेके आई हूँ, मेरे सारे कॉलम अगर आप पढ़ें तशबीहात और इस्तिआरे में इस्तेमाल। लेकिन ये जो बात कर रही है कि देखिए एक बात पहले मरियम नवाज कर लेती हैं, अगले दिन आप कॉलम में लिख लेती हैं, पहले शहबाज शरीफ मरियम नवाज ने आखिरी बार कब ये बात की थी, मुझे नहीं पता इस बात का, कि मुझे याद नहीं है, मुझे चंद दिन पहले कही थी ना। मैंने ये कॉलम लिखा है, इसमें मैं लिखती शुरू करती हूँ कि बुरा हो सितारों की चाल का, ना अतारद जवाल पजीर होता, ना ही ज़ोहल अपने खाने से निकल खड़ा होता, ना सूरज अपनी जगह बदलता, और ना ही चांद नमूदार होता। अब मुझे बताइए इसमें मैंने क्या, इसमें कौन से मैंने वज़ीर आज़म का नाम लिखा है, इसमें मैंने कौन से आर्मी चीफ का नाम लिखा है, मैंने अपना मतमा नज़र बयान किया है, मेरा ओपिनियन है ये, आपको इससे इख्तलाफ हो सकता है, मगर मुझे ये बताएं इसमें मैंने फर्स्ट लेडी का नाम कहाँ लिया है। ये जितने कॉलम इन्होंने पढ़ के सुनाए हैं, अगर आप सब लोगों ने इसके ऊपर बात नहीं की, ले आए सब कॉलमिस्टों के आप कॉलम्स, अगर आपने नहीं बात की हालात हाजरा के ऊपर, तो मैं कहूँगी कि मैं गलत, मेरी बदकिस्मती है कि मैं आज ऐसी जगह बैठा हूँ कि अपना ओपिनियन नहीं दे सकता। मैं निशाना क्यों, आप इस बात पे गौर कीजिए कि मैं निशाना क्यों। इसकी वजह ये है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और उसके बाद से उससे पहले इनकी नजर। अच्छा, जरा सना को भी शामिल कर लेते हैं ना। जी सना बुच्चा साहिबा, कौन जिम्मेदार है, पहल किस तरफ से होती है? देखिए, आलिया की बात में बिल्कुल मैं अग्री करूंगी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट की और रिसर्च है, और आसमा ने भी जो बात की है वो बहुत ऑब्वियस है कि क्या कह रही हैं। हम सब कह रहे हैं इस मुल्क में बच्चा बच्चा जानता है कि सितारों के हाल के ऊपर मुल्क के हाल चलते हैं। सुपरस्टिशन कह लीजिए, किसी का एतकाद कह लीजिए, किसी का ईमान कह लीजिए, तो ये तमाम तर चीज़ें इससे इनहराफ क्यों करें? मतलब अगर कोई किसी चीज़ में बिलीव करता है और वो कुछ करना चाहता है या कोई काला बकरा सदका देना चाहता है, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, और अगर हमने लिखा भी है तो इसको करना चाहिए। तो इसमें कीचड़ उछालने वाली बात तो मेरी समझ से थोड़ी सी बाहर है। लेकिन आसमा ने जो लिखा है वो जाहिर है कि नाम लिए बगैर सब कुछ कह गई हैं। मसला यही है कि नाम लिए बगैर कहने वालों के साथ यही होता है जो आसमा के साथ हो रहा है। आसमा, मैं आपसे खुद मतलब मैं बता रही हूँ, गाली से तो मुझे अब डर ही नहीं लगता, मतलब गोली से भी नहीं लगता और गाली से भी नहीं लगता। तो ये मैं मतलब ये आज का किस्सा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पूरी फैब्रिक ऑफ सोसाइटी को बिल्कुल उसकी मतलब कहते हैं ना अखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी हैं, और वो इसलिए उड़ाई हैं कि उन्होंने ये एक परसेप्शन बनाई कि हम एक लेस पावरफुल इंसान को एम्पावर करते हैं, और उसको हमने गाली का तरीका दे दिया कि आपको एम्पावरमेंट के लिए गाली मिल गई है। मसला ये नहीं है कि आसमा ने क्या लिखा, मसला ये नहीं है कि सना ने क्या बोला, मसला ये है कि सना औरत है,